تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نے جو فیصلے فرمائے اپنی شورا کی مشاورت سے، تو حضرت عمر کا یہ احسان ہے کہ ان کی بصیرت دیکھیں کتنی دور تک جو ہے وہ ان کی نگاہ جو ہے وہ تھی۔ مثلا ایک فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ 3 طلاق تو حضرت عمر نے شروع کی تھی کہ 3 طلاق 3 ہیں، حالانکہ حضور کے زمانے میں تو 3 ایک تھی۔ آج اگر 3 طلاقیں جب کوئی دے دیتا ہے نا اور کہیں جاتا ہے تو جو 3 کو 1 کہتے ہیں تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں نہیں ہوئی، کیوں حضور کے زمانے میں تو 3 کو جتنی بھی دے تو وہ 1 ہی ہوتی تھی۔ یہ تو حضرت عمر نے 3 کو 3 کہنا شروع کیا، ورنہ 3 تو 1 ہے۔ ایسے آدمی سے 300 روپے قرضہ لیا کریں اور کہو میں 1 ہفتے بعد دوں گا، اور پھر 1 ہفتے بعد اسے 100 روپیہ واپس کیا کریں۔ جب وہ کہے میں نے تو 300 آپ کو دیے تھے، تو کہا تیری 3 طلاق جب 1 ہو سکتی ہے تو میرے 300 روپے بھی 100 ہو سکتے ہیں، گیٹ آؤٹ۔ چنانچہ یہ آپ 100 روپیہ رکھیے۔ اس کو ذرا سمجھیے گا بات کو۔ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا۔ اگر کسی شخص نے نبی کو آ کے بتایا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، تو اللہ کے نبی 3 کا فیصلہ کرتے تھے۔ اب ذرا ایک بات سنیے گا، ایک سمجھنے کا، کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، تو اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے، نافذ کر دیا جاتا ہے کہ تیری بیوی اب تجھ سے جدا ہے۔ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 تو ہو گئیں، باقی 97 تو نے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک واقعہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو طلاقیں تو 3 دی تھیں لیکن نیت میری 1 تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے قسم لی کہ تو قسم کھا کہ تیری نیت 1 کی تھی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں نیت 1 کی تھی، باقی 2 مرتبہ کہنا میں نے اس 1 ہی طلاق کو مؤکد کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے کی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ جب سانپ نکل آئے تو اگر کوئی دیکھنے والا کیا کہتا ہے سانپ سانپ سانپ، یہ 1 سانپ نکلا ہے، یہ 3 بولیں، لیکن یہ 2-3 بار کیوں کہتے ہیں کہ ذرا لوگ متوجہ ہو کے سنے، میں سانپ کہہ رہا ہوں، صاحب نہیں کہہ رہا ہوں، اور مراد اس کی اسی 1 سانپ کی ہوتی ہے، لیکن 2-3 بار دہرا کر بات کو پکا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں یوں بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص اگر بیوی کو 3 طلاق 4 بھی دیتا، اگر الفاظ طلاق طلاق کے، لیکن اس کی نیت 1 ہوتی تھی، باقی 3 کو وہ پکا کرنے کے لیے کہ بھائی میں طلاق دے رہا ہوں، کوئی اور نہیں سمجھنا، اور نیت اس کی ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے اس سے قسم لی۔ لیکن اگر نیت 3 کی تھی تو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں اس کو 3 نافذ کیا ہے، اور 3 کو ہی پھر جناب میاں بیوی میں جدائی کا سبب بتایا۔ اب جب یہ چیز تھی کہ اگر کوئی 2-3 الفاظ کے ساتھ بیوی کو طلاق دیتا اور نیت 1 کی ہوتی تو اس سے قسم لے کر فیصلہ کر دیا جاتا کہ ٹھیک ہے جی ایک مسلمان ہے، اس سے اچھا گمان کر کے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کو دیکھیں تو فتوحات بڑی ہیں۔ آپ حضرت عمر کے فیصلے کو صرف مدینہ منورہ کی حدود میں محدود کر کے نہیں پڑھنا۔ ہم جب یہ باتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مدینہ منورہ ہوتا ہے، نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ نئے نئے قسم کے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے ہیں، کچھ کچے ہیں کچھ پکے ہیں، فارس کے لوگ آ گئے، شام کے لوگ مسلمان ہوئے، مصر فتح ہو گیا، مکران تک حضرت عمر کی فوجیں آئی ہیں۔ یہ سارا علاقہ ہے، یہاں کے سارے حالات ہیں، اطلاع مل رہی ہیں کہ لوگ بیوی کو طلاقیں 3 دے رہے ہیں، لیکن آ کر پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب کسی نے 1 دینی ہوگی تو وہ 1 ہی دے گا۔ ہم کس کس سے قسمیں لیں گے؟ کیا پتہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، تو زنا میں ساری زندگی پڑا رہے گا۔
اب جس نے تین کے ساتھ طلاق دی، تین الفاظ کے ساتھ، تو وہ تین ہی مانی جائیں گی، اور اس پر تمام صحابہ نے اجماع کیا، اور صحابہ کا اجماع تو حجت ہے کہ ٹھیک بات ہے بھائی، اب کس کس سے ہم قسمیں لیں گے؟ پتہ چلا ایک بندے نے تین دے دی، لیکن آتا ہے اور قسم کھاتا ہے قاضی کے سامنے، نیت میری ایک کی تھی، اصل میں وہ دو تو میں نے ایسی منہ سے نکال لی، اب حقیقت میں بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اسلام اتنی دور تک پھیلا، ہر قسم کے لوگ اسلام میں آئے، کس کس کے اوپر اعتماد کریں گے؟ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ نبی کے زمانے میں ایک صداقت بڑی عام تھی اور مسلمانوں کا ایمان عروج پر تھا کہ جب ہی دنیا میں خود موجود ہو تو اس زمانے کی خیر و برکت اور سچائی تو زیادہ ہوا کرتی ہے، تو اب چونکہ وہ والے معاملات نہیں ہیں، یہاں دنیا فتح ہو رہی ہے، ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، ہم کس کس کی بات پر، قسموں پر اعتماد کریں گے؟ اب جس نے تین کہہ دی تو وہ تین ہی ہوں گی، جس نے ایک دینا ہے تو وہ ایک ہی الفاظ کے ساتھ دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اصل بات وہ تین کی یہ تھی۔ آج دیکھ لیں اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو آج جو تین دیتے بھی ہیں، نیت بھی تین کی ہوتی ہے، لیکن بعد میں انہیں خیال آتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، پھر وہ جاتا ہے کہیں اور فتوے لیتا ہے، اور جا کے جناب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تین تو تین نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہیں۔ تو دیکھو تین بھی دی، نیت بھی تین کی تھی، بعد میں اپنا عقیدہ بھی چھوڑا، ایمان بھی چھوڑ دیا۔ اپنے ایمان کے اندر ذرا جھانک کر، دل میں جھانک کے دیکھے کہ یہ اس کا ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ فیصلہ نہ کرتے تو امت کی اکثریت زنا اور بغے اور بدکاری میں مبتلا ہوتی یا نہیں ہوتی؟ آج دیکھ لیں کتنا ہو رہا ہے۔ یہ اہل حدیث ایک عالم تھے بڑے منصف مزاج، چونکہ اہل حدیث لوگ، جو اہل حدیث تو نہیں، غیر مقلدین حضرات تین کو ایک کہتے ہیں، لیکن وہ عالم بڑے زبردست تھے۔ ان کے سامنے ایک شخص آیا اور کہا جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو کیا فتویٰ ہے؟ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ تو کہیں گے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی آپ کے یہاں تو فتویٰ یہ ہے کہ 3 اگر دے دو تو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو بڑا زبردست جواب دیا۔ میں باقی غیر مقلدین حضرات کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ آپ اپنے اسی عالم کی اس بات کو فالو کریں کہ انہوں نے جب اس شخص نے کہا کہ آپ کے مذہب میں تو 3 ایک ہوتی ہے، آپ کیوں کہہ رہے کہ ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، جب تو نے اپنی بیوی سے نکاح کیا تو حنفی تھا؟ کہاں؟ کہا جب طلاق دی تو حنفی تھا؟ کہاں؟ تو کہا جس مذہب میں نکاح تیرا ہو گیا اسی مذہب میں طلاق ہوئی۔ اب جب تو اس مسلک کا تھا اور تو نے دے دی تو ہو گئی نا، اب ہمارے پاس آ کر اپنے الو کیوں سیدھا کر رہا ہے؟ جب تو نے دی تو اس وقت تیرا مسلک کیا تھا، تیرا مشرب کیا تھا، تو لہٰذا اس مذہب میں رہتے ہوئے تو نے دی اس مسلک میں، تو اس میں ہو جاتی ہے۔ کتنا منصفانہ قسم کا فیصلہ تھا ان کا۔ تو آج اگر یہ چیز چلتی رہتی تو لوگ 3 دیتے اور آگے کہتے مولوی صاحب اصل میں میں نے ایک ہی، اصل میں آج بھی دیکھ لیں اتنی گنجائش نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، طلاق دے دی ہوتی ہے، پھر اتنی لمبی تمہید باندھتے ہیں، مولوی صاحب اصل میں ہم کالج میں پڑھتے تھے، پھر ہماری دوستی ہوئی، پھر ہماری محبت ہوئی، پھر بڑی مشکل سے ہوا۔ یہ میں سمجھ جاتا ہوں یہ اینڈ کہاں کرے گا، پہلے اپنی وہ مظلومیت رکھے گا نا، یہ مولوی کوئی راستہ بنائیں گے، مولوی صاحب پھر یہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے شادی کر لی، پھر میرا کاروبار پھر بڑھا، پھر میرے بچے ہوئے، ہم بڑی خوش و خرم رہتے تھے، اور یہ اور وہ، کل جو ہے نا میں نے 3 اس کو فائر مار دی، 3 طلاق دے دی، تو کچھ گنجائش۔ تو بھائی یہ بات پہلے ہی کر دو۔ علماء سے سوال پوچھنے کے لیے بھی نا مختصر بات کیا کریں، جو اصل ہے وہ، ادھر ادھر کی تمہید لگا کے پھر اس بات کی طرف آنا، یہ چیز ادب کے خلاف ہے۔ تو آج دیکھ لیں کتنی بے ایمانی ہے کہ جب ہو بھی جاتی ہے پھر بھی جناب اس میں جو ہے راستے نکالنے کی، اصل میں نے غصے میں دی تھی، نہیں تو پیار سے بھی کوئی دیتا ہے، طلاق ہے تجھے، کوئی اس سے پیار کر کے بھی دیتا ہے۔ پھر بہانے کیا، اصل میں وہ تو پریگننٹ تھی، اصل میں وہ تو حاملہ تھی۔ کتنے فون ہمارے پاس آتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر عورت حمل سے ہو، امید سے ہو، تو طلاق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اندر سے بچہ طلاق کو یوں ڈھال بنا کے روکتا ہے، آنے نہیں دوں گا یہاں سے میں۔ یہ کوئی بات ہے؟ پریگننٹ ہو، حاملہ ہو، نہ ہو، طلاق ہو جاتی ہے میاں۔
یہ مسئلہ غلط کسی نے تمہارے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، اثر ہی نہیں کرتی، بڑی وہ کوئی نواب کی بچی ہے، طلاق پروف جیکٹ پہن کے آئی ہوئی ہے، بلٹ پروف جیکٹ تو سنی تھی ہم نے۔ تو دیکھ لیں آج کتنی بے ایمانیاں ہوتی ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، کوئی شخص بیوی کو 3 دے کر آیا، اب مولوی صاحب کے پاس آ کے دیکھو بات کیا کر رہا ہے، اصل میں مولوی صاحب میں نے طلاق تو دی لیکن میں نے طلاق بولا تھا، طلاق تے کے ساتھ اور قاف نہیں کہا، طلاق نہیں کہا تھا، طلاق بولا ہے۔ تو وہ تا تھا اور آخر میں بڑا کاف نہیں چھوٹا کاف تھا، اب بھی ہو گئی۔ مولوی بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جب قاضی نے تجھ سے کہا تھا قبول ہے تو تو نے قبول بولا تھا یا قبول بولا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو قبول بولا تھا۔ کہا کہ جب چھوٹے کاف سے قبول ہو جاتا ہے تو چھوٹے کاف سے طلاق بھی ہو جاتی ہے، جائیں آپ اپنا کام کریں۔ تو پھر یوں اپنا الو آدمی سیدھا کرتا ہے۔ تو یہ بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اول تو اپنی زبانوں پر انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، زندگی بھر اس بات کو اپنا اصول بنا لیں کہ میں نے بیوی کو ڈرانا دھمکانا، کبھی غصے میں کبھی، لیکن کبھی بھی لفظ طلاق نہیں بولوں گا، یہ نہیں کروں گا۔ پھر انسان کو ساری زندگی کا جو ہے وہ پچھتاوا ہوتا ہے۔